السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل راہ جنوں میں آخر کار شبریز زین کو الینا کی ساری سچائی ثبوتوں کے ساتھ دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے شبریز خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا جب اس کے پیرنٹس بھی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور بضد تھے کہ الینا اور زین کی شادی تو ہو کر رہے گی۔ اور شبریز نے زین کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ الینا جیسی مکار اور کریکٹر لیس لڑکی کے پیچھے اپنی باوفا بیوی کو مت چھوڑیں، اسے مت ستائیں، تو زین تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے تو الینا کی شکل میں ایک جوان اور حسین لڑکی مل رہی تھی اور پھر جو اسے اولاد کی خوشی بھی دے سکتی تھی، تو اس کی آنکھوں پر تو الینا کی جھوٹی محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ نتاشا کی وفا، نتاشا کی محبت اس کے دل اور دماغ سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ بہرحال الینا نے جب اپنے سیکیورٹی آفیسر کی انسلٹ کی، اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ تم نے وہ سب ریکارڈ کیوں کیا جس میں شبریز اس کی انسلٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر رہی ہے، تو سیکیورٹی آفیسر کی غیرت جاگتی ہے۔ وہ سیدھا شبریز کے پاس پہنچ جاتا ہے، الینا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور ساتھ ہی سارے ثبوت بھی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کی زندگی بچا سکے۔ اب شبریز زین اور نتاشا کے رشتے کو تو بچا لے گا، جس پر زین اس کا بہت احسان مند ہوگا کہ بہت دیر ہونے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور الینا کی ساری حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ نتاشا سے بھی اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور نتاشا تو زین سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ وہ فوراً ہی اسے معاف کر دیتی ہے۔ لیکن شبریز کی ماں کو الینا پر بہت غصہ آتا ہے کہ بھلا کیا ضرورت تھی شبریز کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرنے کی، اور اسے بتانے پہنچ جائے گی کہ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ہمارا بنا بنایا گیم بگڑ چکا ہے۔ لیکن الینا ڈھیٹوں کی طرح شبریز کی ماں سے کہے گی کہ میں یہ سب نہیں جانتی، آپ زین کو میرے ساتھ شادی کے لیے ہر صورت راضی کریں گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس پر شبریز کی ماں کہے گی کہ اب تو میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جس پر الینا بلیک میلنگ پر اتر آئے گی اور شبریز کی ماں سے کہے گی کہ اگر آپ نے زین کو میرے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ میں شبریز کو بتا دوں گی کہ اصل ماسٹر مائنڈ تمہاری ماں ہے۔ سوچیں ذرا، جب شبریز کو پتہ چلے گا کہ اس دن وہ جو اس کو نشہ آور دوا پلا کر ویڈیوز اور پکچرز بنانے والا آئیڈیا تھا وہ آپ کا تھا، تو پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اب شبریز کی ماں تو الینا کی یہ بات سن کر گھبرا جائے گی، اسے الینا پر غصہ بھی بہت آئے گا کہ یہ مجھے ہی بلیک میلنگ کرنے پر اتر آئی۔ بہرحال وہ وہاں پر چلی جائے گی کہ کوئی منصوبہ بنا سکے کہ زین الینا کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ لیکن زین اپنی ماں کی اور الینا کی باتوں میں اب مزید آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسے الینا کی حقیقت اچھے سے معلوم ہو گئی ہے کہ وہ صرف مجھے سیڑھی بنا رہی تھی۔ اب زین نے تو الینا کا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے۔ الینا بار بار اس کو کالز کرے گی، لیکن جب فون نہیں ملے گا تو ڈائریکٹ زین کے پاس پہنچ جائے گی اور زین اس کو وہ ساری ریکارڈنگز دکھا دے گا جو اسی کے سیکیورٹی آفیسر نے شبریز کے حوالے کی تھیں۔ الینا غصے سے سوچتی ہے کہ شبریز نے اپنے بھائی کا گھر برباد ہونے سے تو بچا لیا، لیکن اپنا گھر برباد ہونے سے کیسے بچائے گا؟ تو وہ غصے میں آ کر شبریز کو کال کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے ایسے ثبوت ہیں کہ تم اپنا گھر تو کبھی بھی ٹوٹنے سے بچا ہی نہیں سکتے، اور میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر اپنا گھر بچا سکتے ہو تو بچا کر دکھاؤ۔ شبریز تو شدید ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں الینا ایسا کیا کرنے والی ہے کہ وہ مجھے کھلے عام چیلنج کر رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے مہر کو کچھ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، لیکن چونکہ ابھی مہر اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ مناسب موقع نہیں ہے، ایک دفعہ مہر گھر واپس آ جائے تو میں کوئی اچھا موقع دیکھ کر مہر کو اعتماد میں لے کر الینا کی ساری سازشیں بتا دوں گا۔ دوسری طرف مہر جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر زارا اور عثمان پہلے سے موجود ہوں گے۔ زارا دراصل اپنی ساس اور عثمان کے اکسانے پر اپنی ماں سے یہ کہنے آئی ہے کہ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہ کر کیا کریں گی، اس گھر کو بیچ دیں تاکہ میرا شوہر کوئی بہتر کاروبار کر سکے اور ہم اپنے لیے کوئی بہتر گھر کا انتظام بھی کر سکیں، اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیے گا۔ لیکن مہر اور اس کی ماں تو جب یہ سنتے ہیں تو انہیں شدید افسوس ہوتا ہے کہ یہ
ان کے بابا کی آخری نشانی ہے اور ان کے بابا نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا تھا۔ اور زارا کتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اپنے بابا کی آخری نشانی کو بھی بیچنے کی بات کر رہی ہے۔ مہر زارا سے کہتی ہے کہ تمہیں عثمان کے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے نا، تمہارا جتنا حصہ پراپرٹی اور گیراج سے بنتا ہے میں وہ تمہیں دے دوں گی، تم اپنا گھر بھی لے سکتی ہو اور عثمان کا کاروبار بھی کروا سکتی ہو۔ زارا کہتی ہے کہ اتنی بڑی بھڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہاں سے دو گی ہمیں اتنے پیسے؟ اتنے میں شبریز بھی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دراصل مہر اپنا پرس گاڑی میں بھول گئی تھی جو شبریز لوٹانے آیا تھا، اور اتفاق سے وہ ان کی تمام باتیں سن چکا ہے اور یہ بھی دیکھ چکا ہے کہ زارا مہر کا مذاق اڑا رہی ہے کہ بھلا تم کہاں سے دو گی اتنے پیسے، جس پر شبریز فوراً کہتا ہے کہ میں دوں گا تمہارے حصے کے پیسے تمہیں، اور یہ گھر اور گیراج اس کے بعد مہر کے نام ہوگا، پھر اس پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ زارا تو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، عثمان بھی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ شبریز اتنا دولت مند انسان ہے کہ بہت آرام سے ان کا حصہ انہیں دے سکتا ہے۔ اور مہر شبریز کی محبت پر دل ہی دل میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہے اور خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہے کہ اسے شبریز کی محبت ملی، لیکن بہت جلد مہر اور شبریز کی اس محبت میں دراڑ آنے والی ہے، جس کے بعد مہر ایک دفعہ پھر شبریز سے بدگمان ہو جائے گی، کیونکہ الینا مہر کو وہ تمام پکچرز اور ویڈیوز دکھا دے گی جو الینا نے شبریز کو نشہ آور کولڈ ڈرنک پلانے کے بعد بنائی تھیں، جس میں یوں لگ رہا ہے جیسے الینا اور شبریز ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اور الینا مہر سے کہے گی کہ شبریز میرے گھر آیا تھا، اس کی برتھ ڈے تھی، اتفاق سے اس رات ہم لوگ گھر پہ اکیلے تھے اور شبریز میرے اتنے قریب آ گیا کہ بس پھر اس کے بعد اس نے میرے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اگر تمہاری طلاق نہ ہوتی تو میری اور شبریز کی شادی تو ہو ہی رہی تھی، لیکن تم ہم دونوں کے درمیان میں ایک دفعہ سے پھر آ گئی۔ بہرحال مہر تو جب وہ پکچرز اور ویڈیوز دیکھے گی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ شبریز کسی اور لڑکی کے اتنا قریب بھی جا سکتا ہے۔ وہ تو حیرت اور دکھ سے شبریز کی طرف دیکھے گی۔ شبریز اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ مہر یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مجھے اس دن الینا نے کولڈ ڈرنک میں کچھ ملا کے بے ہوش کر دیا تھا، جب میں ہوش میں آیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ الینا میرے ساتھ اس طرح کی پکچرز اور ویڈیوز بنا چکی ہے۔ مہر کہے گی کہ اگر ایسا تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، جس پر شبریز کہے گا کہ میں نے اتنی مشکل سے تمہیں حاصل کیا تھا، میں اب ایسی کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے پھر سے دور ہو جاؤ، اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ الینا نے میرے اوپر ایسا کوئی الزام لگایا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی گھٹیا لڑکی ہے کہ اس نے پکچرز اور ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں۔ اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ مہر میں نے نہ تمہارے علاوہ کبھی کسی کو چاہا ہے، نہ کسی کی خواہش کی ہے، اور اتنی مشکلوں سے تو میں نے تمہیں پایا ہے، بھلا میں تمہیں کبھی کھونے کا سوچ سکتا ہوں؟ جس پر مہر کہے گی کہ میرا اعتبار توڑ کر کھو تو تم مجھے چکے ہو، تم نے ہماری محبت کی، ہمارے رشتے کی توہین کی ہے۔ مہر گھر چھوڑ کے چلی جائے گی۔ شبریز اسے منانے جائے گا لیکن مہر ساتھ آنے سے انکار کر دے گی، تو شبریز اپنی کن پٹی پر ریوالور رکھ کے کہے گا کہ مہر، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں، کیونکہ نہ تو میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی آیا ہے، نہ ہی کبھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مہر، جو کہ الینا کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ الینا پر یقین کر رہی ہے، اور شبریز جو اسے بارہا اپنی محبت کا یقین دلا چکا ہے، اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی۔ ورنہ مہر کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ شبریز مجھے اپنی زندگی سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا، یہ صرف اس کی محبت ہے۔ اور افسوس تو شبریز کی ماں پر ہوتا ہے، جو اپنے ہی بیٹے کے خلاف سازشیں کر رہی ہے الینا جیسی مکار لڑکی کے ساتھ مل کر، جبکہ وہ اس کی حقیقت جان چکی ہے، اور یہ بھی جان چکی ہے کہ یہ لڑکی اگر ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس کے بعد ہمارے گھر میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ نتاشا مہر کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ الینا تو ہمیشہ سے ہی شبریز کے پیچھے پاگل ہے، لیکن شبریز نے کبھی اسے لفٹ نہیں کرائی،
اور آنٹی بھی ہمیشہ سے الینا کو ہی شبریز کی دلہن بنانا چاہتی تھیں، لیکن شبریز کو صرف تم سے محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ اپنے گھر والوں کے فیصلے کے خلاف جا کر اس نے تمہیں حاصل کیا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا۔ تو تمہیں شبریز کی محبت پر مکمل ٹرسٹ ہونا چاہیے، کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ مہر اور شبریز کے درمیان میں جو ایک دفعہ پھر غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے، یہ کب اور کیسے گرتی ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔